السلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احسن کیا مجھے سن رہا ہے؟ احسن عامد جی، احسن عامد میں چاہتا ہوں کہ آج دعا کے ساتھ آپ شروعات کریں، تو میں آپ کا مائک ان میوٹ کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے تو یہ بھی لکھا جائے کہ آج کی کلاس کا آغاز آپ نے کرائیں۔ جی ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کا آغاز اس دعا سے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ عزت اللہ بھائی آپ کو بہت اچھا سیشن لے کے چل رہے ہیں، اب اس کو آگے کنٹینیو کریں آپ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور اتنے اچھے علم اور اتنے اچھے عمل کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اترانے والا کبھی نہ بنائے، بلکہ خود سے ڈرنے والا اور عاجز بندہ بنائے۔ ہماری بات کل چل رہی تھی توکل پر۔ ہم نے اس کا پہلا پارٹ کیا تھا کل، کہ توکل کس کو کہتے ہیں اور توکل کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمارے ہاں توکل کے بارے میں کیا غلط فہمیاں ہوتی ہے، اور توکل کی صورتیں اور شکلیں کیا ہیں۔ پہلی صورت کل ہم نے ڈسکس کر لی تھی کہ توکل کی پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں اور اللہ تعالیٰ کی وعدوں پر مکمل بھروسہ اور عمل۔ یہ کل ہم بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج ہم توکل کی دوسری صورت، جس کے بارے میں بہت سارے ساتھیوں کے سوال بھی تھے، اس کو ڈسکس کریں گے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اسباب کے بجائے اللہ پر بھروسہ، یہ توکل کی دوسری صورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنے مطلوبہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو بھی مطلوبہ یا جو بھی ممکنہ اسباب ہیں، اویلیبل اسباب ہیں، اس کو اختیار کرنے کے بعد آدمی کا بھروسہ اسباب اور وسائل یا اپنی قابلیت یا اپنی تدبیر یا دوسروں کی مدد پر نہ ہو، بلکہ اس کے ہر معاملے میں اس کا بھروسہ اور اعتماد صرف اللہ تعالیٰ پر ہو۔ یہ توکل کی دوسری صورت ہے۔ کسی کام کے لیے جو اسباب چاہیے، جو مطلوبہ یا ممکنہ اسباب چاہیے جو آپ کے بس میں ہے، وہ سارے اسباب آپ اختیار کرو۔ جو آپ کی سوچ اور فکر اس میں چاہیے، اپنی سوچ اور فکر استعمال کرو۔ جس مشاورت کی ضرورت ہے ان لوگوں سے مشورہ کرو، جس لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے ان لوگوں سے مدد لے لو، لیکن یہ سب کرتے ہوئے آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہو، اور آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ یہ جتنے اسباب میں اختیار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہی ان اسباب میں اثر ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی میرے اس کام کو آخر تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میں تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ اسباب کارآمد ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ اسباب کسی بھی کام کے نہیں ہوں گے۔ یہ اصل میں توکل کی یہ دوسری صورت ہے۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے غلط فہمیاں ہیں، وہ یہ ہے، پہلی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ نلکے سے پانی آتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نلکا پانی دے رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ پانی تو کوئی اور دے رہا ہوتا ہے، کہیں اور سے آ رہا ہوتا ہے، نلکا تو صرف اس کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نلکا لگانا چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ نلکا نہیں لگائیں گے پانی ویسے ہی آ جائے، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو ہم اسباب اختیار کریں جو ہمارے بس میں ہو، لیکن وہ نلکا، ہم اسباب نلکا لگائیں، پانی پیچھے سے خود آ جائے گا اس کے بعد۔ دوسری بات بجلی کی تاروں والی ہے جو کل بھی میں نے بیان کی تھی، کہ بجلی کے تار ذریعے ہیں، بجلی تقسیم کرنے والا کوئی اور ہے پیچھے گریڈ اسٹیشن میں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ ہم بجلی کا تار لگانا چھوڑ دیں اور کہیں کہ بس بجلی خود ہی آ جائے۔ یہ غلط بات ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ اور ہم یہ کہنا شروع کر دیں
کہ نہیں فوج کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں نصرت و مدد عطا فرمائے گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہمارے بس میں ہے کہ ہم بہترین طریقے سے تیاری پکڑیں اور اپنی طرف سے پوری تیاری کریں، لیکن ہماری نظر اللہ تعالیٰ پر ہو کہ ہم نے تو تیاری کر لی ہے، فوج تیار ہے، اسلحہ تیار ہے، سب کچھ تیار ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ ہمیں دشمنوں پر غالب فرما دے گا۔ اسی حوالے سے ایک حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ روایت کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے دن یہ دعا فرما رہے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے کہ اے اللہ، میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ پہلی بات ہے، میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد فرماتا ہوں۔ یہ وہ توکل کی پہلی صورت جو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں ان پر 100% اعتماد ہو، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اسی وعدوں کا واسطہ دے رہے ہیں، اور آگے فرما رہے اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سپہ سالار کے، بطور آرمی چیف کے، تمام جتنے پاسبل طریقے تھے جنگ کی تیاری کے وہ سارے اختیار کر لیے۔ جو اسلحہ تھا، جو اونٹ تھے، جو گھوڑے تھے، یا جو جگہ تھی، اور غزوہ بدر کے میدان میں جو کنواں تھا، ان سب پر قبضہ کر لیا، ساری چیزیں تیار کر لی، اور صحابہ کی یعنی کہ سپاہیوں کی صف بندی فرما دی کہ کون کہاں پہ ہوگا اور کس طرح ہم جنگ کریں گے۔ پوری ترتیب، پوری پلاننگ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گیا کہ اس کے بعد بیٹھے گئے اپنے خیمے میں، اور اپنے خیمے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دی۔ یعنی جو اسباب جتنے اللہ کے رسول کے بس میں تھے وہ سارے اسباب اختیار کیے، اس کے بعد خیمے میں چلے گئے اور اتنی دعا کی، اور بہت ساری احادیث میں اس کے تفصیلات موجود ہے۔ اس حدیث میں صرف تھوڑا سا خاکہ ہے، لیکن تفصیلات بہت ہے اس کی ساری۔ کبھی انشاءاللہ آپ کو موقع ملے تو غزوہ بدر کے بارے میں ضرور پڑھیے گا۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا کہ بس کیجئے اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے۔ آپ دیکھیں، اور آگے کیا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی حفاظت کے لیے زرہ پہن لیا تھا۔ یہ نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں گے، زرہ خود بھی پہن لیا تھا۔ جو اسباب آپ کے بس پہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کر لیے تھے، خود بھی زرہ پہن لیا، صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جنگ کس طرح شروع کریں گے، جنگ کس طرح کریں گے، تمام جو چیزیں تھی سب کچھ کر لیا۔ اس کے بعد اتنی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بس کیجئے اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے۔ یہ اصل میں وہ توکل کی دوسری صورت ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، او کما قال اللہ تعالی، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مشرکین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائیں گے اور پیٹھ دکھانا اختیار کرے گی، اور قیامت کے دن کا ان سے وعدہ ہے، اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور تلخ ہے۔ یہ اس کی صحیح صورت جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، توکل کی دوسری صورت، کہ کس طرح ہم اسباب کو اختیار کریں۔ لیکن آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ رہے ہیں تو ان کے زبان میں یہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بھی آئے ہیں، یعنی اللہ کے وعدے پہ اتنا یقین ہے کہ بس اب مشرکین شکست کھائیں گے اور اپنی پیٹھ دکھائیں گے اور قیامت کے دن بھی ذلیل ہوں گے۔ یعنی اتنا اللہ پر بھروسہ ہے کہ اپنے اسباب تو سارے اختیار کر لیے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو چاہے ہم دنیا جہاں کے اسلحے، دنیا جہاں کے جنگی ساز و سامان لے آئیں، تب بھی ہم دشمن سے شکست کھا لیں گے اگر اللہ تعالیٰ
ان اسباب میں اثر نہ ڈال دے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے دوسری طرف اگر ان اسباب میں اثر ڈالے تو ایک مکڑی کا جالا، تو ایک مکڑی کا جالا بھی اس کام کے لیے کافی ہے کہ وہ دشمنوں کو دھوکہ دے دے اور دشمن جو ہے وہ دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے. ایک مکڑی کا جالا بھی اس کے لیے کافی ہے. آپ نے غار ہرا کا واقعہ سنا ہوگا. اگلی حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اسے باندھ دو پھر توکل کرو. جو آپ کے بس میں ہے وہ کرو، اس کے بعد توکل کرو. کہ میں نے تو اللہ یا اللہ میں نے جو مجھ سے اتنا ہو سکا کہ میں نے اپنا اونٹ باندھ دیا ہے، اب اس کی حفاظت آپ فرمائیں. ظاہر سی بات ہے چور تو آ کر اس کا اونٹ کھول کے بھی جا سکتا ہے، وہ تو اس کے بس میں نہیں ہے چور کو روکنا. اس نے اونٹ باندھ لیا، اب اللہ پر توکل کر دیا. ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اسی سے سوال کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے اس سے یہ مراد تھوڑی ہے اللہ کے رسول کی کہ آپ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو آپ موچی کے پاس نہ جائیں. موچی کے پاس جائیں لیکن دل میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ میں موچی کے پاس تو جا رہا ہوں، اسباب اختیار کر رہا ہوں، لیکن اس میں جو اثر ہے اور یہ جو میرا جوتا اصل میں ٹھیک کرنے والا ہے اور موچی کو جو توفیق دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. موچی خود سے کچھ نہیں کر سکتا. اور سورہ العنکبوت کی آیت اسی حوالے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ ایک یہاں پر یہی توکل کی ایک دوسری صورت اللہ تعالیٰ ایک اور طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جن کے بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا. اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے. لہٰذا ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اسباب اختیار کرو. اگر کسی کام کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ کرنا چاہتے ہو، کسی کام کے بارے میں کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان لوگوں سے یعنی صحابہ سے جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، جو اہل رائے ہے، ان سے مشورہ لو. مشورہ ضروری ہے. اپنے عقل کے دوڑے سارے گوڑاؤ، جو آپ کی سمجھ بوجھ ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے مشورہ کر لو، پوری تدبیر بناؤ. لیکن جب مشورہ کر لیا ہے اور پلاننگ ہو گئی ہے، اس کے بعد اس پر آپ لوگ ایک رائے پر متفق ہو گئے تو اس کے بعد کیا کرو؟ جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. فتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرو. پھر اس کے بعد اور اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ اصل مطلوب ہے شریعت کا. سورہ یوسف میں اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد صاحب تھے، جب وہ اپنے بیٹوں کو بھیج رہے تھے مصر میں تو کیا فرما رہے ہیں؟ یہی بات فرما رہے ہیں. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں بچا سکتا ہوں، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے۔ یعنی آپ اپنی طرف سے تدبیر تو اختیار کر لو، شہر جانے سے پہلے، شہر میں داخل ہونے سے پہلے مختلف دروازوں سے اندر جاؤ۔ پچھلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک شہر ایک پورا قلعہ ہوتا تھا، اس کے مختلف دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ مختلف دروازوں سے اندر جاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو آپ سب ایک ساتھ اندر جاؤ تو کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اسباب تو اختیار کر لو، اور میں اللہ کی مشیت سے تمہیں بچا سکتا ہوں، یعنی کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم بچ سکتے ہو، اور اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چل سکتا، اور میں اسی پہ توکل کر رہا ہوں۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو آپ کو بچائے، اللہ چاہے تو آپ لوگوں کو پکڑوا دے۔ اب یہ میں نے آپ کو مختصراً سارا بتا دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ توکل کی دوسری صورت کیا ہے۔ تو توکل کی جو دوسری صورت ہے، اس کے متعلق عموماً ہمارے ہاں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشروں میں۔ پہلی قسم وہ ہے جو کفار ہے یا دہریہ قسم کے لوگ ہیں، جو تقدیر اور توکل کے بالکل قائل ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے مادی اسباب اور وسائل کو خدا بنا رکھا ہے، اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ کفار اور دہریہ قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم لوگ یا ہمارے میں سے لوگ، مسلمان لوگ، وہ اس طرح بن جائیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ غلطی سے اس طرح بن جاتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے۔ دوسری قسم ان مسلمانوں کی ہے جو تقدیر اور توکل کے قائل تو ہیں، لیکن انہوں نے توکل کا مطلب یہ لیا ہے کہ سب کا سب محنت مزدوری اور تدبیروں کو چھوڑ چھاڑ کر سارے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے جائیں، اور خود ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ جو قسمت میں ہوگا وہ ہو جائے گا اور ملتا رہے گا۔ یہ بھی غلط ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، سمجھا دیا سارا تفصیل سے، یہ بھی غلط ہے۔ تو تیسری قسم کون سی ہے؟ وہ جو شریعت میں مطلوب ہے، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، کہ اسباب اختیار کیا جائے، لیکن بھروسہ اور اعتماد وہ اسباب پر نہیں ہو بلکہ مسبب الاسباب پر ہو۔ یہ اس توکل کی میں آپ کو سامنے پوری تفصیل بیان کر دی کہ توکل کی 2 صورتیں کیا ہیں، پہلی صورت کیا ہے، اور اس میں ہماری غلط فہمیاں کیا ہے، اور اس کی قرآن و حدیث میں رہنمائی کیا ہے۔ توکل کی دوسری صورت کیا ہے، ہماری غلط فہمیاں کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی رہنمائی کیا ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اس توکل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان رضا بالقضاء والا ہو جاتا ہے، انسان کی کیفیت رضا بالقضاء والی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ اسے رزق کم مل رہا ہے یا زیادہ مل رہا ہے، اس سے رزق جلدی مل رہا ہے یا دیر سے مل رہا ہے، اس پر مشکل آ رہی ہے یا آسانی آ رہی ہے، وہ جس بھی حالت میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ایسا راضی ہوتا ہے کہ بس ہر وقت اس کے دل میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، ہر وقت وہ خوش رہتا ہے، ہر وقت وہ اللہ سے راضی رہتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے توکل کا، اور ظاہر سی بات ہے یہی اس کا اصل فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی سے متعلق ایک اور بات ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے استخارے کے حوالے سے، کہ استخارہ کیا ہے۔ آپ کے خیال میں استخارہ کیا ہے؟ ذرا مجھے آپ کے خیال میں استخارہ کیا ہے؟